السلام علیکم۔ ہمارے معلم مشفق بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حیات طبعی کے حوالے سے ہمارا ساتھ چھوڑے پورے 3 سال گزر گئے۔ آج جب ہم اس عظیم مفکر قرآن کی یادیں روشن کرنے اکٹھے ہوئے ہیں تو اس موقع پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس مفارقت کا صدمہ ابھی گزرا ہو، وہ زخم دل ابھی لگا ہو۔ ایسے میں جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل سے یہ پکار اٹھتی ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو کاروان انسانیت کو اس مرد راہداں کی بہت ضرورت تھی، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منفرد بصیرت فرقانی اور فکر قرآنی سے نوازا تھا، جس کے مسلسل درسہائے قرآنی سے ہم زندگی آموز رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ وہ اتنی گراں بہا نعمت ہم سے کیوں چھن گئی؟ یوں بظاہر اپنی دانست میں ایسا سوچنے میں ہم سچے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی بجائے ہم یوں بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ بابا جی کی طبعی عمر نے ایک دن اختتام پذیر ہونا تھا، سو وہ ختم ہو گئی، مگر اس سے ان کی زندگی پر تو کوئی آنچ نہیں آئی۔ جیسا کہ ہم متعلمان قرآن پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ جسم کی موت نشو و نما یافتہ انسانی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جسم کی موت سے نشو و نما یافتہ انسانی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انسانی سطح پر بسر ہونے والی زندگی موت کی گرفت میں نہیں آتی، بلکہ وہ تو اس جسد خاکی سے الگ ہو کر اسی طرح زندہ و سلامت سفر آخرت پر روانہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے بابا جی کے جسمانی وجود کے نہ رہنے کا غم کیوں ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ جناب پرویز نے اپنی عمر کے محدود وقت میں اپنے تفکر و تدبر اور بصیرت فرقانی سے قرآن کریم کی ابدی حقیقتوں اور دائمی صداقتوں کو ہم سب پر اس طرح منکشف کیا کہ ہمارے قلوب و اذہان کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور وہ صراط مستقیم ہمارے سامنے آ گئی جس پر چلنے کا خدا نے ہم اپنے بندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یوں ان کی زندگی نے جو بیش بہا کام انجام دیا، اس کی بدولت ان کی زندگی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے زیر کرتی ہوئی اخروی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ یہی تو مقصود حیات انسانی ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس مرد مومن نے قرآن کریم کے حقیقی مفہوم پر وضعی روایات کے تنے ہوئے پردوں کو چاک کرنے میں کس طرح اپنا لمحہ لمحہ وقف رکھا اور کیسا مستحکم کردار انجام دیا۔ بے پناہ رکاوٹوں اور مخالفتوں کے باوجود ان کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ انسانیت کو قرآن کی طرف لانے کا واحد مشن ان کی محنت شبانہ روز سے مستقل طور پر جاری رہا اور وہ اللہ کی آخری کتاب کو اس کے فرمان کے مطابق زندگی کا راہبر بنائے رہے۔ استاد مکرم کے تدبر فی القرآن کے نتیجے میں ہمارے سامنے قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک اصطلاح کا وہ مفہوم پوری طرح واضح کر دیا جو قرآن چاہتا ہے۔ ہم پیدائشی مسلمانوں کی اس سے زیادہ خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب پرویز علیہ الرحمہ کی وساطت سے ہمیں یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم قرآن کے اس حقیقی مقام کو پہچان کر جو خالق حقیقی نے اسے عطا کیا ہے اس پر ایمان لائیں اور مسلمان ہوں۔ اس سے ہم یہ بھی جان سکے کہ قرآن اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اسے ضابطۂ حیات انسانی کیوں بنایا گیا ہے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور وہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اگلا سوال لازماً یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلیم و تحصیل سے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوں، اس مشن قرآنی کو جاری و ساری رکھنے میں ہم کتنا آگے بڑھے۔ اس فدیل نورانی کی روشنی سے
معاشرے میں پھیلے ہوئے اندھیروں کو دور کرنے کی ہم نے کتنی سعی کی۔ قانون خداوندی کے مطابق ہم نے اپنی اپنی ذات سمیت کتنے لوگوں کے اذہان و قلوب کی تطہیر کرنے کا اپنا فرض ادا کیا، تک انسانیت کا حق ادا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کو ضابطۂ حیات تسلیم کرتے ہوئے یہ اور اس قسم کی تمام دیگر ذمہ داریوں کی ادائیگی ہم پر لازم آتی ہے۔ کیا ہم اس اہم ترین معاملے میں سنجیدہ ہیں؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کے جواب بلا شبہ ہمیں اسبات میں دینے چاہیے، اس لیے کہ ہم نے بابا جی کے بعد ان کی پہلی اور پھر دوسری برسی پر اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ عزم اور عہد کیا تھا کہ ہم ان سے حاصل کی ہوئی قرآنی تعلیم کا حق ادا کریں گے، فردن فردن بھی اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اجتماعی طور پر بھی ہمارا کام جاری رہے گا۔ اس عظیم مشن کی ذمہ داری قبول کیے اب 3 سال گزر گئے ہیں۔ اب ہمیں اس صحیح عمل کا تجزیہ کرنا ہے جو ہم مفکر قرآن کی سرپرستی میں اور ان کی وفات کے بعد ان گزرے سالوں میں کرتے رہے۔ یقیناً ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے۔ فکر انسانی کو عام کرنے اور تعلیم قرآنی کو دلوں میں جاگزین کرنے، اس کے مطابق نظام معاشرہ قائم کرنے کی طرف ہر متعلقہ فرد رکھتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے اپنا کردار انجام دینا ہے اور ہم قرآنی بہن بھائی حسب توفیق اس نصب العین حیات کی برابری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ہم کوفتہ قدم ضرور ہیں لیکن اپنی منزل سے غافل نہیں۔ غافل کیسے ہو سکتے ہیں اور کیوں ہوں؟ ہمارے زندہ جاوید بابا جی ہمیں سال ہر سال ہفتہ وار درس قرآن دیتے رہے۔ ہم میں سے جو سامعین ان عدیم النظیر درسوں کو اپنے کانوں کے راستے دلوں میں اتارتے رہے اور ذہنوں کو نکھارتے رہے، ان کے لیے کسی ایک درس سے بھی غیر حاضر رہنا ممکن نہ ہوتا تھا، اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات بینات کا اصلی اور حقیقی مفہوم خدا کے فرمان کے مطابق تصریف آیات سے سمجھا ہوا اس سے قبل دین کی طلب رکھنے والوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ جب اس کتاب حیات کے عطا کردہ اصول و ضوابط اور اقدار و قوانین اپنی اصلی شکل میں ہم پر واضح ہو گئے اور ہم نے فکر و فہم کے ساتھ انہیں قبول کر لیا اور ان کے لیے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ آمنا و صدقنا کہہ دیا، تو پھر ان سے عملاً وابستہ نہ رہنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جبکہ ہمیں یہ خوشا بختی اب بھی حاصل ہے کہ جناب پرویز کے دیے ہوئے درسوں کا ہفتہ واری سلسلہ بدستور قائم ہے۔ یوں قرآن کی بات مزید سمجھنے کے مواقع ہمیں اور دوسرے متلاشیان حق کو اب بھی حاصل ہیں، اور غور و خوض کرنے پر مزید حقائق و معارف سے ہماری شناسائی ہوتی ہے، اور ترجمان حقیقت علامہ اقبال کے تفکر کی یہ صداقت ہم پر واہ ہوتی ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اس نہج پر سوچتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے محض اپنے ذہن کے دریچوں میں سجائے اور قلب کی گہرائیوں میں بسائے مطمئن ہو جائیں، یا یہ سمجھ لیں کہ بس ہم پر صراط مستقیم کی نشاندہی ہو گئی، ہم نے اسے جان لیا اور ہمارے کرنے کا کام ختم ہو گیا۔ یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہیں سے تو ہمارے علم نے عمل صالح میں منتقل ہونا ہے، یہیں سے تو ہمارے کام کا آغاز ہونا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کے تعاون، ایک دوسرے کی مشاورت و رفاقت سے خود بھی آگے بڑھنا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں آگاہ کرنا ہے۔ قرآن کریم جو ضابطۂ حیات انسانی ہے، مکمل، محفوظ اور غیر متبدل، اسی کی طرف انسانیت کا رخ پھیرنا ہے۔ جب ہم قرآن پر ایمان لانے کا اعلان کر چکے ہیں اور قرآن ہی کی زبان کے مطابق ہمیں اس کا قاری ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے، تو اول و آخر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے
کہ ہم اس کے اٹل پیغام اور اس کی دائمی تعلیم کو معاشرے میں عام کریں، صرف علم کی حد تک نہیں کہ اس کی حیثیت بات سے زیادہ نہیں ہوتی، اور عمل کے بغیر علم قبر و نفت میں بدل جاتا ہے۔ نتیجتاً خدا کا دیا ہوا الدین قرآن کریم علم اور عمل کے بغیر نصب العین حیات اور مقصود انسانیت نہیں بن سکتا۔ ان حقائق کی روشنی میں احتساب خیش کے اس موقع پر لاریب ہم خود سے مایوس نہیں ہیں۔ ان 3 سالوں میں خدا نہ کرے ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹے، حتی الامکان ہمارا کام آگے بڑھ رہا ہے، ادارہ طلوع اسلام کو مزید استحکام حاصل ہوا ہے۔ محترم بابا جی کی فکر قرآنی کو استمرار و دوام سے ہمکنار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دروس قرآنی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دین سے سچی لگن رکھنے والے ان درسوں میں اب بھی برابر آتے ہیں کہ یہ وہ درس ہیں جن کو جتنی دفعہ سنا جائے فکر و سوچ کی نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ بابا جی اپنی بصیرت فرقانی کا جو بیش بہا خزینہ اپنی زندہ جاوید تصانیف کی شکل میں اس ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کی توجہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی اشاعت بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ ان سے فیض اٹھانے والے بھی صرف اپنے وطن عزیز میں ہی نہیں، دیار ہائے غیر میں بھی وافر تعداد میں موجود ہیں، اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اہم ترین فرض کی ادائیگی مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اللہ بزرگ و برتر کی رحمت بے پایاں کے سائے تلے ہوتی رہے گی۔ اگر ہم نے عزم کامل، عمل پہم اور یقین محکم کے ساتھ اور ایک دوسرے کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی پوری توجہ اس طرف مرکوز رکھی تو ہمارے بظاہر سست قدم یقیناً تیز سے تیز تر ہوتے جائیں گے، اور ہم اپنے منزل مقصود تک جا پہنچیں گے، اور خدائے بزرگ و برتر کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ شکریہ۔